آخرت پر ایمان مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ تمام انبیاء اور رسول اور تمام آسمانی کتابوں نے ایک ایسے دن کی ہم سب کو خبر دی ہے کہ جس کے بارے میں ہم سب کو متنبع رہنا چاہیے۔ یہ وہ دن ہوگا کہ جس میں ہم سب اپنے اعمال کی بنیاد پر اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ٹھہریں گے۔ ایک پیغمبر کو دراصل پیغمبر کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ اس عظیم دن کے بارے میں پیغام لے کے آتا ہے، اور ایک رسول کو رسول اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس دن کے بارے میں ہم کو خبر دیتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس عقیدے کو منوانے کے لیے صرف تحکم سے کام نہیں لیا، بلکہ کچھ دلائل دیے ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، اور ان دلائل کی بنیاد پہ وہ چاہتا ہے کہ اس عقیدے کو ہم مانیں۔ ہم اس سیشن میں ان دلائل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آخرت کو منوانے کے لیے جو سب سے پہلی دلیل قرآن مجید میں ہمارے سامنے آتی ہے، اس کا تعلق ہمارے خیر و شر کے شعور سے ہے۔ اس خیر و شر کے شعور کی بنیاد پہ ہمارا اپنا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے۔ ہمارے سے اگر برائی سرزد ہوتی ہے تو وہ ہمیں ملامت کرتا ہے اور ہمیں برا بھلا کہتا ہے۔ یہ ایک اندرونی عدالت ہے جو ہمیں اس کا پتہ دیتی ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ ایک عظیم عدالت قائم کریں گے، اور اگر اس اندرونی عدالت کی موجودگی میں ایک عظیم تر عدالت میں قائم نہیں ہونا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عدالت کا وجود ہی کیوں ہے۔ وہ خداوند جو ایک حکیم خداوند ہے، اس نے ہمارے اندر یہ ضمیر کی خلش کیوں رکھی ہے اگر ایک دن ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہ نہیں ہونا۔ قرآن مجید اس کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ انسان کا اپنا جو نفس ملامت گر ہے، وہ اس بات کی سب سے بڑی شہادت ہے کہ ایک دن اس کو اپنے اعمال کے لیے اپنے اعمال کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ دوسری دلیل جو قرآن مجید میں آخرت کے عقیدت کے بارے میں بیان ہوئی ہے، وہ خود انسان کی اپنی فطرت ہے۔ اس فطرت کے ناطے اس انسان اچھائی کو چاہتا ہے اور برائی کو برا محسوس کرتا ہے۔ وہ بعض اوقات اس سے یہ تو ہو جاتا ہے کہ وہ اوروں سے برائی کرے، اوروں سے جھوٹ بولے اور اوروں کے درپے ہو، مگر کبھی وہ یہ نہیں چاہے گا کہ دوسرے لوگ اس سے جھوٹ بولیں، دوسرے لوگ اس سے بددیانت ہوں، جس کا صاف اور تنہا مطلب یہ ہے کہ اچھائی کو وہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں قائم ہو، اور اچھی چیز کا اور اچھے عمل کا انجام بھی اچھا ہو۔ مگر چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں اکثر اوقات اچھائی کا بدلہ اچھائی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے برعکس برائی ہی ہوتی ہے، اور اس کے برعکس ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک برے عمل کا انجام بعض دفعہ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر یہ کائنات ایک پرحکیم خداوند کی بنائی ہے تو ایک دن ایسا ضرور آنا چاہیے جب انسان کے اپنے اعمال ان کے نتائج کے مطابق ہوں گے، اچھے عمل کا نتیجہ اچھا نکلے گا اور برے عمل کا نتیجہ برا نکلے۔ تیسری دلیل جو قرآن مجید آخرت کے عقیدے کو سبسٹینشیٹ کرنے، اس کو منوانے کے لیے بیان کرتا ہے، وہ اس کائنات کی ناتمامی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک طرف تو گہرا آرڈر پایا جاتا ہے، ایک بہت سسٹم پایا جاتا ہے، مگر دوسری طرف سے اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ بے مقصدیت ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کائنات اس کا مقصد کیا ہے، انسان کا اپنا وجود جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کی ایک اپنی شخصیت ہے جو اس کے مرنے کے بعد کہیں چلی جاتی ہے، جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی بہت ساری خواہشات ہیں، جو ان میں سے ایک سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں ظلم ختم ہو اور عدل کا معاشرہ قائم ہو، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں انسانی تاریخ کے مطالعے سے کہ ایسا بہت کم ہوا ہے کہ جب ایسا معاشرہ انسان وجود میں لا سکا ہو جہاں پہ وہ جسٹس یعنی عدل کو، یا ہم جو کچھ یہاں پا سکتے ہیں وہ پاسبل جسٹس ہے، ہم کبھی بھی پرفیکٹ جسٹس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں لاتعداد سیارے اور ہیونلی باڈیز ہیں، بہت سارے پلانٹس ہیں جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ گنجان ہیں، وہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے۔ تو ان سب سوالوں کو سامنے رکھ کے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر یا تو ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سب کو جو پیدا کیا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، یہ ایک کھرنڈے کی تماشا گاہ ہے جہاں پہ مقصد صرف یہ تھا کہ اپنی بعض خواہشات کو پورا کیا جا سکے، اور اس کے برعکس اس کا دوسری توجہ یہ ہے کہ اس کائنات کو یا اس دنیا کو ہم روز آخرت کے ساتھ مل کر اکٹھا مانیں، اور اس کے نتیجے میں وہ بہت سارے خلا اور وہ بہت ساری ناتمامی جو ہمیں اگر اس کو ہم الگ سے دیکھیں ہمارے سامنے آتی ہے، تو آخرت اور روز جزا کے ساتھ مل کے وہ ایک مکمل اور ایک بہت باحکیم چیز بن جاتی ہے۔
چوتھی چیز جو قرآن مجید آخرت کے عقیدے کو منوانے کے لیے بطور دلیل ہمارے سامنے پیش کرتا ہے وہ صفات خداوندی ہیں جو کائنات کے ذرے ذرے میں نمایاں نظر آتی ہیں، اور بالخصوص ان کے اندر صفت ربوبیت اور صفت رحمت تو بول بول کر اور پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کائنات کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سب ہماری خدمت میں لگائے ہیں اور بن کہے لگائے ہیں، تو ایک دن ضرور آئے گا جب ہم سے ان تمام نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی۔ اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس دنیا میں جن لوگوں نے بہت ظلم کا دورہ کیا ہے اور یہاں پہ اپریشن، انجسٹس اور عدل کے خلاف کام کیے ہیں، ان سب کو اکاؤنٹیبل کیا جائے، ان سب کو بلایا جائے اور بتایا جائے کہ ان سے جو بھی غلطیاں سرزد ہوئی تھیں ان کے لحاظ سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ آخری چیز جو قرآن مجید روز آخرت کو اسٹیبلش کرنے، اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے بطور رسول ہمارے سامنے پیش کرتا ہے وہ قانونی جزا و سزا ہے جو رسولوں کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں جاگزیں ہیں۔ ایک رسول کائنات میں جب آتا ہے، اس دنیا میں جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عدالت بن کے آتا ہے، وہ اپنی قوم کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ حق و باطل کی بنیاد قرار پاتا ہے۔ اس کی قوم کے وہ افراد جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ اس دنیا ہی میں ان کو سکسیس دی جاتی ہے، وہ اس دنیا ہی میں کامیاب قرار پاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کو دنیا ہی میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ روز آخرت جس نے ایک دن وجود میں آنا ہے وہ ایک چھوٹے پیمانے پر رسولوں کی اپنی زندگیوں میں اس دنیا ہی میں وجود میں آتا ہے تاکہ یہ چھوٹے روز جزا و سزا اس بڑے دن کے بارے میں ہم سب کو پتا دیں جس کو ایک دن آ کر رہنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔